الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میرے تمام مجلسی رفقا اور شہنشین بتشریف فرما معزز علماء کرام جناب محمد علی صاحب، صدر لاتور مجلس اتحاد المسلمین، محترم جناب امتیاز جلیل صاحب رکن پارلیمان وہ صدر مہاراشٹرا مجلس اتحاد المسلمین، محترم جناب ڈاکٹر عبدالغفار قادری صاحب ورکنگ پریزیڈنٹ مہاراشٹرا مجلس اتحاد المسلمین، محترم جناب سید معین صاحب جنرل سیکرٹری مہاراشٹرا مجلس اتحاد المسلمین، بیڑ کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر جناب ایڈوکیٹ شفیق صاحب، ادگیرس کے مجلس اتحاد المسلمین کے شہر صدر شیخ عقیل صاحب، میں آپ تمام حضرات کا دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے اس جلسے میں شرکت کی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، آپ تمام جانتے ہیں کہ چند مہینوں میں انشاءاللہ تعالی یا چند مہینے کے بعد پورے مہاراشٹرا میں بلدیہ کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں مجلس اتحاد المسلمین نے ایک پروگرام بنایا کہ ہم پورے مہاراشٹرا کے ان تمام مقامات پر جانے کی کوشش کریں گے جہاں پر بلدیہ کے انتخابات ہوں گے، اور عوام کے درمیان میں جا کر ہم اپنی بات کو اور مجلس اتحاد المسلمین کے پیغام کو رکھیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، انشاءاللہ تعالی لاتور میں، ادگیر میں اور ضلع لاتور میں جہاں کہیں بھی بلدیہ کے الیکشن ہوں گے، وہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار ضرور اور انتخابات میں حصہ لیں گے۔ میں آپ سے گزارش بھی کرنے آیا ہوں کہ آپ تمام کی تائید کی ضرورت ہے، آپ تمام کی سرپرستی کی ضرورت ہے، آپ تمام کے ساتھ کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ تمام کی دعائیں، آپ کا ساتھ، آپ کی سرپرستی مجلس اتحاد المسلمین کو آنے والے بلدیہ انتخابات میں کامیابی سے ہمکنار کرے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کا یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں جمع ہونا یقیناً اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ نہ صرف لاتور بلکہ لاتور ضلع میں جہاں کہیں بھی مجلس اتحاد المسلمین بلدیہ کے انتخابات میں حصہ لے گی، وہاں پر ضرور انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل اور کرم سے ہماری جماعت کے، آپ کی جماعت کے امیدواروں کو کامیاب اور کامران کرے گا، اور ان کو رکن بلدیہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو رکن بلدیہ منتخب کرے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں بار بار اس بات کو دہراتا ہوں کہ آج ہم وطن کے 75 سال کی آزادی منانے جا رہے ہیں 15 اگست کو، اور میرا ماننا یہ ہے، میری جماعت مجلس اتحاد المسلمین کا ماننا یہ ہے کہ ہمارے وطن عزیز میں اگر مسلمانوں کو اس بات کی شکایت ہے کہ سماجی طور پر، اقتصادی طور پر، تعلیمی طور پر، نوکریوں میں ہم کو ہمارا حصہ نہیں ملا، ہم کو ہمارا حق نہیں دیا گیا، تو میں آپ تمام سے وہی بات کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک سیاسی طاقت بننا پڑے گا۔ جب آپ سیاسی طاقت بنیں گے تبھی آپ سے انصاف ہوگا، آپ کے حقوق ملیں گے، اور آپ کے حقوق کا تحفظ بھی ہوگا۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے، آپ اس بات کو یاد رکھ لیجئے کہ صرف نعروں سے یا جذباتی تقاریر سے یا صرف اجتماعات منعقد کرنے سے بھارت کے مسلمانوں کو ان کا حق نہیں ملنے والا ہے۔ بھارت کے مسلمانوں کو اگر وطن عزیز میں ان کو ان کا جائز مقام اگر حاصل کرنا ہے
بھارت کے مسلمانوں کو اگر اپنے بزرگوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جنہوں نے اپنی جان اور مال کو قربان کیا، اگر ان کی قربانی کو زندہ رکھنا ہے تو آپ کو ایک سیاسی طاقت بننا پڑے گا۔ جب تک آپ ایک سیاسی طاقت نہیں بنیں گے، مظلوم مسلمانوں سے انصاف نہیں ہوگا۔ اگر آپ صرف یہی سمجھیں گے کہ نہیں مجھے سیکولرزم کے نام پر کسی کو ووٹ دینا ہے یا کسی کو ووٹ نہیں دینا ہے، تو یاد رکھیے آپ صرف الیکشن کی حد تک سیاسی پارٹیوں کو یاد اور نظر آئیں گے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے مسائل کو حل کیا جائے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وطن عزیز میں مجھے عزت ملے، جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں ڈگنیٹی ملے، تو پھر یاد رکھو صرف عزت مجھے ملنا چاہیے، ڈگنیٹی مجھے ملنا چاہیے کہ بولنے سے آپ کو ڈگنیٹی اور عزت نہیں مل جائے گی۔ آپ سیاسی قوت بنو، سیاسی طاقت حاصل کریے، متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال مجلس کے امیدواروں کو کامیاب کرنے کے لیے کیجیے۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں یہ تمام مسائل کا حل، اس کا حل کرنے کا ایک طریقہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جس دن آپ اپنے نمائندوں کو منتخب کرنا شروع کر دیں گے، آپ میری اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ ہمارے اور آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بہت سے لوگ آ کر آپ کے درمیان میں پیغام دیتے ہیں کہ بھارت کے مسلمانوں کو سیاسی طاقت اور قوت نہیں بننا چاہیے۔ میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، بتاؤ پھر 75 سال میں بھارت کے مسلمانوں سے انصاف ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو کیا سچر کمیٹی کے فائنڈنگ جھوٹے ہیں؟ اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو رنگناتھ مشرا کمیشن کی رپورٹ کیا کہتی ہے بھارت کے مسلمانوں کے بارے میں؟ اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو بتاؤ کنڈو کمیٹی کی رپورٹ کیا سچائی پر مبنی ہے یا نہیں؟ اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو مہاراشٹر کے محمود الرحمان کی کمیٹی کیا کہتی ہے مہاراشٹر کے مسلمانوں کے بارے میں؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر آپ اپنے ووٹ سے اپنی پارٹی کو کامیاب اور کامران کریں گے، تب ہم جا کر ان نوجوانوں کے مستقبل کو اچھا کر پائیں گے۔ یہ لڑائی جو آج مجلس اتحاد المسلمین لڑ رہی ہے، یہ لڑائی جو امتیاز جلیل، ڈاکٹر غفار قادری، لاتور کے صدر محمد علی، سید معین، شفیق اور تمام لوگ لڑ رہے ہیں، ہم یہ لڑائی آنے والی نسل کے لیے لڑ رہے ہیں کہ جو مصائب اور مشکلات کا ہم نے اپنی جوانیوں میں سامنا کیا، یہ جو بچے آج کے ہیں کل وہ اپنی جوانی میں ان تکالیف کو نہ دیکھ سکے، یہ لڑائی ان کے آنے والے روشن مستقبل کے لیے ہم لڑ رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ اس جد و جہد میں ہمارا ساتھ دیجئے۔ آپ یقیناً یہاں پر آئے، میں آپ کو سلام کرتا ہوں، آپ ہزاروں کی تعداد میں آئے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مگر جب پولنگ کا دن ہوگا اور یہی ہزاروں کا مجمع اس کو اپنے ووٹ میں تبدیل کر دے گا، تب ایک انقلاب برپا ہوگا، اور وہی انقلاب کو ہم کو اور آپ کو برپا کرنا ہے۔ اب آپ اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ آپ بھارت میں آپ کسی حکومت کو تبدیل نہیں کر سکتے، اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو اپنے ووٹوں سے کبھی ہوگا، میری اس بات کو یاد رکھ لو۔ میں آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ سچائی کو بیان کر رہا ہوں۔ میں اتر پردیش میں 150 تقاریر کیا، ہر تقریر میں یہی بات کہتا تھا کہ اتر پردیش کے مسلمانوں، تم بی جے پی کی حکومت کو بنانے سے روک نہیں پاؤ گے، تم اکھلیش کو ووٹ دو گے تو تمہارا ووٹ ضائع ہو جائے گا۔ آج اتر پردیش کا مسلمان اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ اویسی جو کہہ رہا تھا وہ بات سچ نکلی۔ آج اتر پردیش کا مسلمان اپنے آپ کو ٹھگا محسوس کر رہا ہے۔ آپ اپنے ووٹ سے اپنی طاقت کو اور اپنے نمائندوں کو کامیاب کر سکتے ہیں۔ آج اتر پردیش میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے۔ ایک بچہ بدایون کا، اس کو پولیس پکڑتی ہے، الزام لگاتی ہے کہ اس نے گوشت کو کسی گائے یا کسی بھینس کو کاٹا، اور گوشت کے الزام میں، اسمگلنگ کے الزام میں پکڑ کر اس کو اتنا مارتی ہے کہ اس کے جسم کے پچھلے حصے میں راڈ کو اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ آپ بتائیے، کیا کوئی سماجوادی کا نیتا بولا؟ کیا کوئی بہوجن سماج کا لیڈر بولتا ہے؟ سب خاموش بیٹھے ہیں۔ ہم بیان دیتے ہیں، میڈیا میں بولتے ہیں، مجلس کے ذمہ دار اس غریب کے گھر کو جاتے ہیں تو وہاں کے مجلس کے ذمہ داروں نے مجھے فون کر کر کہا کہ اسد الدین اویسی صاحب، جس بچے پر یہ ظلم اور بربریت کی گئی اس کا باپ اتنا غریب ہے کہ اس خبر کھود کر اپنی زندگیوں کو گزارتا ہے، اپنے گھر کو چلاتا ہے، اس پر ظلم ہوا۔
मगर कोई आवाज नहीं उठाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कानपुर में गड़बड़ हुई। मीडिया तो माशाल्लाह एक तरफा दिखाता है अपने पप्पा मोदी को ही सिर्फ। मीडिया के दो आंख हैं, मगर एक आंख इतनी मोहब्बत में डूब चुकी है बीजेपी के, और दूसरी आंख में मोदी का मोतिया उतर चुका है, तो उनको दिखता ही नहीं है। मगर हर टीवी चैनल पर दिखाया जा रहा है ये मुसलमान पत्थर फेंका, मुसलमान पत्थर फेंका। अरे जब पत्थर फेंकता है तो दो तरफ से पत्थर फेंके जाते हैं, एक तरफ से पत्थर नहीं फेंका जाता, दो तरफ से पत्थर फेंके जाते हैं। और पुलिस का काम यह है कि जो पत्थर फेंकता उसको उठाओ आप, मगर यहां पर नहीं, यही लोग किए, यही किए, यही पत्थर फेंके, पेट्रोल बम बनाए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। याद रखो ये कहानी बहुत पुरानी हो चुकी है, इस कहानी को बदलो। तुम 40 साल से सिर्फ यही कहानी, नहीं मुसलमानी फेंका, मुसलमानी किया, तो क्या सब क्या दूसरे दूध के धुले हुए हैं? मगर आप देखो कोई आवाज नहीं उठाता। उत्तर प्रदेश में समाजवादी के नेताओं के, उनके लीडर के मुंह में दही जम चुकी है, जबान नहीं खोलते। मध्य प्रदेश में सेंधवा खरगोन में घरों को तोड़ दिया गया, घरों को तोड़ दिया गया बगैर नोटिस दिए, कोई आवाज नहीं उठाता। सेंधवा खरगोन के गरीब मुसलमानों ने फोन कर कर मंजलिस के लोगों को कहा कि क्या कोई मदद नहीं करोगे? अल्लाह का फजलो करम है, हमने कोशिश की। जिन गरीबों के घरों को बेजा तोड़ दिया गया था बीजेपी की सरकार की जानिब से, हमने उनको कुछ माली इमदाद करने का इंतजाम करवाया। आप बताइए कौन फिर आवाज बनेगा आपकी? सब लोग आकर बोलेंगे ओवैसी भड़का भाषण देता है, ओवैसी जज्बाती तकरीर करता है। अरे मैं जो कुछ कह रहा हूं अभी और कहूंगा, उसमें बताओ उसमें क्या सच्चाई है या झूठ है, मुझे बताओ। तुम सिर्फ सच्चाई को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हो। तुम मुझसे नफरत इसलिए करते हो कि तुम नहीं चाहते कि भारत का मुसलमान एक सियासी कुव्वत बन जाए। तुम मुझसे नफरत इसलिए करते हो कि तुम नहीं चाहते कि गरीब मुसलमान को इंसाफ मिले। तुम मुझको गालियां इसलिए देते हो ताकि तुम नहीं चाहते कि मुसलमान पढ़ लिख कर उसके मुंह में जबान आ जाए और वो अपने इंसाफ के लिए खड़ा हो जाए। तुम मेरे जिस्म पर गोलियां इसलिए चलाई तुमने ताकि तुम नहीं चाहते कि मैं जिंदा रहूं और गरीब और मजलूमों की दास्तान को, इंसाफ को बयान करूं। मगर सुन लो गोली मारने वालों, सुन लो मेरे दुश्मनों, मैं मरने के लिए तैयार हूं। क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? बताओ गोली चलाने वालों। मुझको मारने वालों याद रखो, तुमको भी मरना है, मुझे भी मरना है एक दिन। मैं मौत से नहीं डरता, मैं डरता इस बात से हूं कि जब खबर में तुम और हम जाएंगे, जब हशर का मैदान होगा तो हम कैसे अपने अमाल का हिसाब देंगे। मौत तो सबको आने वाली है, कोई दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा। जो आया वो जाएगा, जो दुनिया में आया वो जाएगा, मगर कौन जाएगा? सबको जब जाना है, तो जब दुनिया में चंद दिन की मोहलत अल्लाह ने मुझे और आपको दी है, तो हमको सच्चाई को सामने लाने का काम करना है। हमको बातिल को शिकस्त देना है, हक को कामयाब करना है। हमको मजलूमों से इंसाफ करना है, जालिम के जुल्म को रोकना है। मैं हरगिज इस बात को नहीं मानता कि जुल्म को सहा जाए, जुल्म को सहना भी जुल्म है। याद रखो मेरी इस बात को, जुल्म को सहना भी जुल्म है। अगर कोई कहता है कि जुल्म को सहो, मैं कहूंगा नहीं सहूंगा मैं। कोई कहेगा अगर तुम्हारे कोई गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल पेश कर दो, मैं कहूंगा नहीं, तुमने अगर थप्पड़ मारा तो गफलत से मारा, दूसरा मारने के लिए हाथ उठाओगे तो पंजा पकड़ लूंगा दबा के। याद रखो वो दिन चले गए, तुम हमको डराते थे, वो दिन खत्म हो गए। अब वो दिन चले गए वो डराने के, अब डराने वाले याद रखो, तुम्हारे डराने से हम डरने वाले नहीं हैं। मेरी जिंदगी की कीमत और तुम्हारी जिंदगी की कीमत एक है। अगर मैं मुसलमान हूं तो मेरी जान की कीमत की कमी नहीं है। मैं भारत का अव्वल दर्जे का शहरी था, हूं और रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। लोग पूछेंगे ओवैसी तुम क्या कह रहे हो? मिसाल दे रहा हूं,
دلی میں فساد ہوا تو ویڈیو آج بھی ہے، وہ بچے کا نام، مرحوم کا نام فیصل یا فضل تھا، 3 بچے زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، دلی کی پولیس ان کو مار رہی ہے اور مار کر زخمی ہے، اور حضرت پولیس دلی کی کہتی ہے کہ پڑھو جن گن من پڑھو، موت قریب ہے اس مسلمان بچے کی، وہ جن گن من پڑھ رہا ہے، اس کے بعد وہ بچہ مر جاتا ہے، کیا اس بچے کی جان کی قیمت نہیں ہے؟ کہ میں جا کر اس کی ماں سے کہوں کہ تمہارے بیٹے پر ظلم ہوا تم سہ لو؟ وہ کہے گی ظالم ہے تو بولنے والے، میں نے اپنی کوکھ کو اجاڑ دیا، میں اپنی اولاد سے محروم ہو گئی۔ ہم ان ماؤں کو کہنا چاہ رہے کہ اب ہم اپنے بچوں کو نہیں کھونے دیں گے انشاءاللہ تعالی، اب ہم ظلم نہیں سہیں گے، اس لیے کہ بھارت کا سنویدھان جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا، اسی بابا صاحب امبیڈکر نے فنڈامنٹل رائٹ میں لکھا ہے کہ بھارت کے ناگرک کی زندگی، رائٹ ٹو لائف ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ میری زندگی، آپ کی زندگی، سب کی زندگی، چاہے کسی مذہب اور ذات کا ہو، اس کی زندگی ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ آپ میرا فنڈامنٹل رائٹ مجھ سے نہیں چھین سکو گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ لڑائی آپ کو اور ہم کو مل کر لڑنا ہے۔ یہ لڑائی مشکل ضرور ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ اگر آپ کا ساتھ ملے گا، آپ کی دعائیں ساتھ رہیں گی، تو انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف لاتور میں، نہ صرف مہاراشٹرا میں، بلکہ پورے بھارت میں ہم ایک نئی تاریخ کو رقم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پارلیمنٹ میں امتیاز جلیل کی ہماری تقریر ہوتی ہے، ہم مظلوم عوام کے مسائل کو اٹھاتے ہیں، تو لوگ بولیں گے کیا پارلیمنٹ میں دوسرے پارٹی کے مسلمان ایم پی نہیں ہیں؟ ہے ضرور، مگر جب امتیاز جلیل اور اسد الدین اویسی کی تقریر کی باری آتی ہے تو دوسری پارٹی کے مسلمان آ کر بیٹھ کر بولتے ہیں کب بولو گے، کیا ٹائم پہ شروع ہوگا؟ اور سب ہم جب بولتے ہیں کہ آپ بولو تو بولے ہماری پارٹی بولنے نہیں دیتی ہم کو، اویسی صاحب ہماری پارٹی ہم کو بولنے نہیں دیتی، اسی لیے ہم بیٹھ کر آپ کی تقریر کو سنتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں یہاں پر آیا ہوں تو لاتور میں آپ کو لیڈر بنانے کے لیے آیا ہوں۔ میں بھارت کے جس کونے میں جاتا ہوں وہاں پر کہتا ہوں کہ آپ کو نیتا بننا ہے، آپ کو قائد بننا ہے، آپ کو قیادت کرنا ہے، اور قیادت کسی گھر کا یا خاندان کا حصہ نہیں رہے گا۔ اگر کوئی کسی بڑے باپ کا بیٹا ہے یا کسی خاندان کا چشم و چراغ ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہی قیادت کرے۔ قیادت وہ کرے گا جس کے دل میں سب سے پہلے اللہ کا خوف ہوگا اور شیطان کا دشمن ہوگا۔ قیادت وہ کرے گا جو اللہ سے ڈرے گا اور باطل سے مقابلہ کرے گا۔ قیادت وہ کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے نفرت کرے گا۔ قیادت وہ کرے گا جو اللہ کو راضی کرے گا اور شیطان سے نفرت کرے گا۔ وہ قائد نہیں ہو سکتا جو اللہ کو بھی اور شیطان کو بھی راضی کرنا چاہتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں، کیا آپ مہاراشٹر کے لیڈر بننے تیار ہیں؟ کیا تم قائد بننے تیار ہو؟ جو کوئی لیڈر بننا چاہتا ہے ہاتھ اٹھاؤ پورا۔ بس یہی میری زندگی کا سرمایہ ہوگا۔ میں جب اس دنیا سے جاؤں گا تو میں چاہوں گا کہ ایک اسد الدین اویسی نہیں بلکہ مجھ سے زیادہ قابل ہزاروں لوگ کھڑے ہو جائیں جو غریب اور مظلوموں کے انصاف کے لیے لڑے، جو صرف مسلمانوں کی بات نہ کرے، جو صرف دلتوں کی بات نہ کرے، جو صرف آدیواسیوں کی بات نہ کرے، بلکہ ہر اس انسان کی بات کرے جس پر ظلم ہو رہا ہے، جس کو دبایا جا رہا ہے، جس کو پیسا جا رہا ہے۔ آپ اسی وقت کریں گے جب آپ قائد بنیں گے۔ اب کوئی بولے گا کہ نہیں کانگریس میں بھی تو ہمارے ہیں نا، راشٹروادی میں بھی تو ہمارے ہیں نا، شیو سینا میں بھی ہے نا۔ ہے نا سے رہنا بڑا فرق پڑتا ہے۔ پڑے ہوئے ہیں، ہے وہاں پر پڑے ہوئے ہیں، مگر جب تم مجلس میں آ کر لیڈر بنو گے، نیتا بنو گے، تو تمہاری آواز کو تمہارا دشمن بھی سنے گا، تمہاری آواز کو ہر کوئی سنے گا، تم کو اللہ رب کریم دین و دنیا کی عزتوں سے نوازے گا، تم اپنی آواز کو آزادگی کے ساتھ اٹھا پاؤ گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی ہمارا مقصد ہے کہ آپ کو لیڈر بنانا، آپ کو نیتا بنانا،
آپ کو ان لوگوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دینا، تبھی جا کر ہم اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ لوگ بہت سی باتیں کریں گے اور کرنے کا ان کو حق بھی اور اختیار بھی حاصل ہے، جمہوریت ہے، مگر کیا آپ بتائیے، مجلس پر الزام لگاتے تھے اور لگاتے ہیں کہ مجلس فرقہ پرست ہے، مجلس فرقہ پرست ہے۔ ارے بتاؤ، اگر مجلس فرقہ پرست ہوتی تو اورنگ آباد میں 21 سال کے شیو سینا کے ایم پی کو اورنگ آباد کی عوام نے اور اللہ کے فضل و کرم سے 21 سال کے شیو سینا کے ایم پی کو کیا کانگریس نے ہرایا؟ کیا راشٹروادی نے ہرایا؟ اور اس ہرانے والے کا نام کیا تھا؟ اس ہرانے والے کا نام سید امتیاز جلیل تھا۔ یہی کام ہم کر سکتے ہیں اگر آپ کے حوصلے بلند ہوں، اگر آپ خواب دیکھنا جانتے ہیں تو خواب دیکھو لاتور کی جنتا، تم خواب دیکھو اور انشاءاللہ ہم اس خوابوں کو پورا کریں گے مل کر۔ مگر اگر آپ خواب نہیں دیکھیں گے، اگر آپ یہی سمجھیں گے ارے نہیں بھائی کچھ نہیں ہونے والا ہے، یہاں کیا ہوتا، یہ سب ایک ملے ہوئے ہیں، نہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سب ملے ہوئے ہو سکتے ہیں، اسد الدین اویسی ان لوگوں سے کبھی نہیں ملا، نہ کبھی ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ میرا کوئی مفاد نہیں ہے، میرا ایک ہی مقصد ہے، میرا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ کو لیڈر بنایا جائے۔ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا، مجھے ایک ہی چیز چاہیے کہ میری آنکھ جب بند ہو جائے اللہ کے حکم سے تو میں ایک ہی چیز چاہتا ہوں کہ مسلمان ایک بھارت میں سیاسی قوت بن جائے، مسلمان ایک سیاسی طاقت بن جائے۔ تب آپ دیکھیں گے، شاید میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، مگر میرے الفاظ کو یاد رکھنا کہ ایک دیوانہ ہمارے درمیان میں آ کر پکارتا تھا کہ بھارت کے مسلمانوں کو ایک سیاسی طاقت بننا ہے، بھارت کے مسلمانوں کو نیتا بننا ہے، بھارت کے مسلمانوں کو لیڈر اور قائد بننا ہے، بھارت کے مسلمانوں کا مسئلہ سیاسی قوت سے حل ہوگا۔ آپ جب یاد رکھیں گے کہ ہاں یہ شخص کہتا تھا، ہم کو اس وقت اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی، میں لاتور کے عوام سے ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمارا ساتھ دو، آپ ہمارا ساتھ دو نوجوانوں، آپ محمد علی کا ساتھ دو، مجلس کا ساتھ دو، اور آنے والے بلدیہ کے انتخابات میں اپنے ووٹ سے مجلس کے امیدواروں کو کامیاب اور کامران کریے۔ لوگ بہت سی باتیں کرتے جائیں گے، مگر آپ بتائیے، جب اورنگ آباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ سے امتیاز جلیل کو اللہ نے کامیاب کیا تو کیا ہم مہاراشٹر میں ایک اور انقلاب نہیں برپا کر سکتے؟ برابر کر سکتے ہیں۔ لوگ بہت سی باتیں کریں گے، بہت سی باتیں کرتے آئے ہیں، ارے ویسا ہوگا، کچھ نہیں ہونے والا ہے، اب کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ جو لوگ آ کر تم سے کہیں گے سیکولرزم ہے، کہاں کا سیکولرزم ہے بتاؤ؟ جو سمویدھان میں سیکولرزم ہے میں اس کو مانتا ہوں، جو سیاسی سیکولرزم ہے میں اس پر تھوکتا ہوں۔ یہ سیاسی سیکولرزم کیا ہے سنو آپ۔ مدھیہ پردیش میں ایک ہمارے جین طبقے کے، جین برادری کے ایک ضعیف آدمی کو ایک بی جے پی کے کارپوریٹر کے ہسبینڈ نے، شوہر نے خوب پیٹا، تھپا مارا، ویڈیو نکالا، اور کیا کہہ رہا تھا؟ بول کیا تو مسلمان ہے؟ 4 تھپڑ مارتا، بول کیا تو مسلمان ہے؟ وہ بیچارہ ضعیف بوڑھا بول رہے نہیں تو مسلمان ہے، اتنا مارا کہ وہ مر گیا۔ اب آپ بولو سیکولرزم ہے یہ سیکولرزم ہے؟ مدھیہ پردیش میں وسیم شیخ ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، بی جے پی کی سرکار نے کہا کہ پتھر پھینکتا ہے، دکان کو توڑ دیے، یہ سیکولرزم ہے؟ آپ بتائیے کون سا سیکولرزم ہے یہ؟ میرے دلیلوں کا جواب دو۔ جو مجھ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، جو مسلمانوں کی سیاسی قوت بننے کی راہوں پر کانٹے ڈالتے ہیں، بتاؤ پھر یہ کیسے ہو رہا ہے؟ کون کر رہا ہے یہ؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو فیصلہ لینا ہے، آپ ایک اچھا فیصلہ لے لیجئے، حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ اور پھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں، جیسا کہ ابھی امتیاز جلیل نے کہا کہ ملک میں مسلمانوں سے نفرت اتنی بڑھ چکی ہے، اور 2014 سے بی جے پی نے، نریندر مودی کی قیادت میں بی جے پی نے بھارت کے مسلمانوں کے تعلق سے ایک اعلان جنگ کر دیا اور نفرت پیدا کی ہے، کبھی اخلاق کو، کبھی پیلو کو، کبھی رکبر کو، کبھی حافظ جنید کو، کبھی گوشت کے نام پر، اب حجاب کے نام پر تکلیف دی جا رہی۔ ہماری بچی حجاب پہنتی، ان کے سینے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے۔
حلال گوشت ہم اور سب لوگ کھاتے ہیں، کہتے حلال گوشت کیوں ہونا چاہیے؟ منڈیوں پر گوشت تل کر غریب زندگی گزارتا ہے، چاہے ہندو اور مسلمان ہو، آپ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اب حد یہ ہو گئی کہ ٹی وی پر آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ کون کرتا ہے؟ بی جے پی کے نیشنل سپوکس پرسن کرتے ہیں۔ جب انہوں نے اناب شناب بکا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس کی، مجلس اتحاد المسلمین نے حیدرآباد میں کمپلین کی، مہاراشٹرا میں سید معین سے کہا کرو کمپلین ہوئی، ایف آئی آر ہوا، بھیونڈی میں جلسہ ہوا، میں نے اس کو اس بارے میں کہا، پریس کانفرنس میں نے کہا، میڈیا کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہا۔ کیا کانگریس نے کہا اس بارے میں؟ سوچو آپ، کیا راشٹروادی کانگریس نے کہا کچھ؟ نہیں کہا۔ اس لیے نہیں کہا کیونکہ ڈر ہے اگر مسلمانوں کے بارے میں بولیں گے تو ان کو ہندو بھائی اور بہنوں کا ووٹ نہیں ملے گا۔ یہ ایک سیکولرزم ہے۔ اور ہر مسلمان سے پوچھو جا کر آپ کہ دین اسلام میں سب سے محبوب ترین چیز کون سی ہے تمہارے لیے؟ مسلمان سے پوچھو، چاہے بوڑھا ہو، ضعیف ہو، بچہ ہو، اس کو پوچھیں گے بتاؤ دین اسلام میں تمہارے لیے سب سے محبوب ترین چیز کیا ہے؟ وہ کہے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ وہ کہے گا کہ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے نام کا صدقہ ہم کھاتے ہیں، جن کی شفاعت سے تم اور ہم جنت میں جائیں گے، جن کی شفاعت سے تم اور ہم جنت میں جائیں گے۔ جب اللہ حساب کتاب کرے گا، ہم پیاسے ہوں گے تو آقا ہم کو آب کوثر سے جام پلائیں گے۔ جب ہمارا حساب کتاب ہوگا، گرمی ہوگی، سب لوگ بھاگ رہے ہوں گے اور سب لوگوں کے نبی کہیں گے کہ نفسی نفسی، اس وقت اگر کوئی کہے گا امتی امتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج اس آقا کی شان میں نناب شناب بکا گیا، کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ ارے بول دیتے کچھ تو بول دیتے مگر نہیں بولے۔ اور یہ جو مسلمان جو مجھ پر تنقید کرتے ہیں وہ بولیں گے نہیں نہیں ماحول گرم ہے اور گرم ہو جائے گا۔ میرے بھائی، سوال گرم نرم ٹھنڈا کا نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ جب آقا کے اوپر بات آ جاتی ہے، جب رحمت اللہ عالمین کے صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اناب شناب بکا جاتا ہے تو غیرت مسلمانی کہاں مر جائے گی؟ پھر غیرت اگر ہے تو پکارے گا۔ اگر کسی کے ماں کو گالی دے دے، بولے گا تو نے میری ماں کو کہا، اور جب وہ ماں کو جا کر کہے گا تو ماں کہے گی میں قربان، تو قربان، میرے ماں باپ قربان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، میری عزت ہے تو ان کے نام سے ہے، میں دنیا میں زندہ ہوں تو ان کے صدقے کی وجہ سے ہوں۔ اور آج یہ لوگ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اناب شناب بکتے ہیں۔ مسلمانوں یاد رکھو میری اس بات کو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، علماء بیٹھے ہیں، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ایمان والو اپنی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے آگے بلند مت کرو ورنہ تمہارے اعمال حق کر لیے جائیں گے، تمہارے اعمال ختم کر دیے جائیں گے۔ اللہ قرآن میں آیات کو نازل کیا کہ اپنی آوازوں کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے آگے بلند مت کرو۔ جب یہ قرآن کی آیات نازل ہوئی تو حضرت قیس ایک صحابی تھے جو آواز اونچی تھی، اونچا بولتے تھے، وہ 3 دن تک نظر نہیں آئے۔ اللہ کے رسول کملی والے نے پوچھا کہاں ہے قیس؟ تو کہا گیا رسول اللہ جب سے قرآن کی آیات نازل ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی اونچی آواز سے اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ بولوں گا تو میں جہنمی بن جاؤں گا، اس لیے میں نہیں آ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قیس کے لیے نہیں ہے، میرے صحابی کے لیے، بلا ان کو اور ان کو خوشخبری دو، وہ جنت میں جائیں گے۔ آواز کو بلند کرنے کا حکم نہیں ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ غلامی کا تقاضا ہے۔ امام مالک ہے، مدینے کی مسجد نبوی ہے اور حدیث بیان کر رہے امام مالک، چہرے کا رنگ بدلا جا رہا ہے، لوگ دیکھ رہے کہ امام مالک کا رنگ بدل گیا۔ لوگوں نے، شاگردوں نے پوچھا امام پسینہ جا رہا ہے، رنگ بدل گیا، اٹھو کیا ہوا؟
امام مالک بعد میں بولتے ہیں کہ مجھے کسی بچھو نے ڈس رہا تھا تو ان کے شاگرد نے پوچھا امام کیوں نہیں اٹھ گئے؟ بولے حدیث بیان کر رہا تھا آقا کی حدیث بیان کر رہا تھا، ادب کا تقاضا تھا کہ حدیث بیان کروں، اٹھو نا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ادب ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ نوجوانوں کو معلوم ہو جائے۔ سیاسی تقریر تو ویسی بہت کرے گا اور کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ ہماری امت کی ماں کے بارے میں اناپ شناپ بکا گیا۔ کیا تم کو معلوم حضرت عائشہ وسلم کی 2000 حدیثوں کو روایت کیا؟ 2000۔ کیا تم کو معلوم حضرت عائشہ کی کا نکاح آقا سے اللہ کے حکم پر ہوا؟ ارے دنیا والوں سنو، ہماری امت کی ماں کا پیغام اللہ کے رسول کے پاس حضرت جبرائیل لے کر گئے تھے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہماری امت کی ماں 2000 حدیث کی روایت کی۔ ہماری امت کی ماں میڈیسن جانتی تھی، دوائیں بنانا جانتی تھی، عالمہ تھی، قرآن کی تفسیر بیان کرتی تھی، مفسر تھی۔ آج ان کی شان میں اناپ شناپ بکا جاتا ہے، ان کی شان میں۔ تو نوجوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اگر کوئی اپنی بیوی سے شادی کرا ہوا ہے یا شادی ہو چکی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بی بی عائشہ سے کتنا محبت کرتے تھے۔ بی بی عائشہ پانی پی رہی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کے پیالے کو لے کر پوچھتے کہ عائشہ تم نے کس جگہ سے پانی کا پیالہ پیا؟ پھر رسول اللہ اس جگہ سے پانی پیتے تھے۔ پھر اپنی امت کی ماں سے، ہماری امت کی ماں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ عائشہ تم نے کہاں پر انگلیوں کے نشان چھوڑے، میں وہاں سے کھانا کھاؤں گا۔ وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی مبارک کو رکھ کر کھانا کھاتے۔ ہمارے امت کی ماں کے بارے میں اناپ شناپ بکا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرماتے وقت اپنا سر مبارک ہماری امت کی ماں کے سینے مبارک پر رکھے ہوئے تھے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہماری امت کی ماں بی بی عائشہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں عائشہ کہ تم جب مجھ سے ناراض ہوتی اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو۔ بی بی عائشہ نے پوچھا کیسے جانتے ہیں آپ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قسم کھاتی ہو رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ آپ خوش ہیں، جب تم رب ابراہیم کی قسم کھاتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم تھوڑا ناراض ہو۔ نوجوانوں، یہ اس لیے بول رہا ہوں کہ اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو۔ لوگ آج کے زمانے میں بولتے ارے زیادہ غلامی کر رہا رہے تو جورو کی۔ یاد رکھو، بیوی سے محبت کرنا، بیوی کا خیال رکھنا، یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں نا، حدیث میں آ رہا ہے۔ کیا تم جانتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بی عائشہ کی ریس ہوئی؟ ریس ہو رہی ہے، اور یہ پاگل اناپ شناپ بکتے ہیں۔ اور اگر تم بی بی عائشہ کی زندگی کو پڑھ لو گے تو تم کلمہ پڑھ لو گے اور بولو گے اشہدو لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ صدیق اکبر کھڑے رہتے اور بولتے کیسا تم نے کہا رسول اللہ؟ جب وہ چلے جاتے تو آقا فرماتے ہیں دیکھے میں نے تم کو کیسے بچایا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بہت سی باتیں ہیں، مگر یہ ظالم لوگ بی بی عائشہ ہماری امت کی ماں کے بارے میں، بی بی عائشہ سب سے ذہین تھی، سب سے ذہین۔ صحابہ آ کر دین کے مسئلے پوچھتے تھے بی بی عائشہ کے پاس۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، اپنی بیویوں سے محبت کرو، اپنی بیویوں سے محبت کرو، کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر اسلام کے دائرے میں رہ کر محبت کرو، انسانیت کے دائرے میں رہ کر محبت کرو، ادب اور اخلاق کو ملوث رکھو، پڑھو دین، پڑھو مسلمانوں، دین پڑھو۔ پھر اگر بولے گا ارے بولا ایسا اس نے، تو آپ جب دین پڑھیں گے آپ کو معلوم ہوگا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ جو بی جے پی کے لیڈر نے بکواس بکی ٹی وی چینل ٹائمز ناؤ پر، ہم نے آواز اٹھائی، مگر 10 دن کے بعد 56 انچ کا سینہ رکھنے والے دیش کے پردھان منتری 10 دن کے بعد بولے اس کو ہٹا دو، اس کو سسپینڈ کرو۔ اگر آج میں نریندر مودی کے بارے میں
ان پارلیمنٹری لینگویج کو استعمال کروں تو کل صبح سے بی جے پی والے اویسی کو پکڑو، اویسی کو پکڑو، اویسی کو پکڑو۔ آپ بتائیے 10 دن کے بعد مودی کو خیال آیا، ہم پکار رہے ہیں، بول رہے ہیں، مگر ٹس سے مس نہیں ہوتے متروں، اور کب حرکت میں آتے ہیں؟ حرکت میں کب آتے ہیں؟ جب قطر میں کچھ ہوتا ہے، سعودی عرب میں کچھ ہوتا ہے، عرب امارات میں کچھ ہوتا ہے، بحرین میں کچھ ہوتا ہے۔ جب پردھان منتری بولتے ہیں اوہ گڑبڑ ہو گئی رے باپ، اب تو میں چائے بھی نہیں پلا سکتا ان کو، تب پردھان منتری کو خیال آتا ہے مودی کو، ہو بہت بری طرح۔ آپ کو معلوم کہ 60-50% آئل وہاں سے آتا، 40% گیس قطر سے آتی، مطلب کون لو بول رہا آپ کو؟ آپ کو معلوم کہ بھارت کا 55% فارن ریمیٹنس یہاں سے آتا، یہاں سے آتا۔ 8 ملین لوگ یعنی 80 لاکھ لوگ بھارت کے وہاں کام کر رہے ہیں۔ دیش کے پردھان منتری کبھی سوچو آپ، اگر ان کو کچھ ہو جائے گا وہاں کے ملک میں، وہاں پر ان کی جان اور مال کو خطرہ پیدا ہو جائے گا تو کیا ہوگا دیش کے پردھان منتری؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دیش کے پردھان منتری کو بھارت کے مسلمانوں کی تکلیف نہیں پسند آتی، ان کو بھارت کے مسلمانوں کی تکلیف نہیں دکھائی دیتی، ان کو پیر اور اخلاق کی موت نظر نہیں آتی، وسیم شیخ کی دکان کی بربادی نظر نہیں آتی مودی کو، نریندر مودی کو دلی میں غریبوں کی دکانوں کو توڑنا نظر نہیں آتا، بھارت کے پردھان منتری کو ان کی پارٹی کا اسپوکس پرسن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نام شناخت بکتی ہیں، وہ مودی کے کانوں کو سنائی نہیں دیتا۔ 20 کروڑ مسلمانوں کی تکلیف کو اگر مودی نہیں سمجھیں گے تو کس کی سمجھیں گے؟ تو نریندر مودی کو سمجھ میں آیا سعودی عرب میں کیا ہوگا، یو اے ای میں کیا ہوگا، ترکی میں کیا ہوگا، بحرین میں کیا ہوگا، عمان میں کیا ہوگا۔ یہاں کی ان کو تکلیف نظر آئی۔ افسوس بھارت کے وزیر اعظم، آپ تو بار بار بھارت کی محبت کے دعوے کرتے ہیں، مگر بھارت کی سرزمین پر بسنے والے غیور مسلمانوں کی تکلیف آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، میری پیڑا آپ کو نظر نہیں آئی۔ میں پکار کر کہہ رہا تھا بھارت کے وزیر اعظم ہیں آپ سب کے وزیر اعظم ہیں، میرے بھی ہیں اور سب کے ہیں، مگر آپ نے حرکت آئی تو ان ممالک کو دیکھ کر آئی، کتنی پوری دنیا میں بھارت کی بدنامگی ہو رہی ہے، اور کوئی سیکولر پارٹی کچھ نہیں بولتی ہے، سب کے منہ بند۔ مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ ایک سیاسی طاقت بنیے، ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یقیناً ہم مقابلہ کریں گے شیو سینا سے، کانگریس سے، راشٹروادی سے، ہم اپنا حق، سیاسی حق حاصل کریں گے۔ آج میڈیا نے پوچھا راجیہ سبھا کے الیکشن میں کیا ہوگا، آپ کے 2 MLA ہیں مفتی اسماعیل اور فاروق شاہ، تو میں نے کہا جس کے پیٹ میں درد ہے انہیں اجوان کھانا، مگر یہ لوگ بولیں گے نہیں تم آنا ہمارے پاس 2 راستے، تم بات کرو، بات کریں گے، نہیں کرتے گھر میں بیٹھیں گے ہم آرام سے۔ یہ زمانہ چلے گیا، ہمارے کا نہیں آنا، کوئی آئے گا نہیں تمہارے پاس، یہ ڈراؤ مت ہم کو۔ تم بی جے پی سے ہم ہی تو مقابلہ کر رہے، تم کیا مقابلہ کر رہے بی جے پی سے؟ ہمارا گھر برباد ہو گیا بی جے پی سے مقابلہ کرتے کرتے، ہمارے بچے جیلوں میں چلے گئے بی جے پی سے مقابلہ کرتے ہوئے، ہمارے گھروں کو، دکانوں کو توڑ دیا گیا کیونکہ ہم بی جے پی سے مقابلہ کر رہے ہیں، ہم کو گالی دی گئی کیونکہ ہم بی جے پی سے مقابلہ کر رہے ہیں، ہماری گاڑی پر گولیاں چلائی گئی کیونکہ ہم بی جے پی سے مقابلہ کر رہے ہیں، ہمارے باپ کو مارا گیا، ماب لنچنگ کی گئی کیونکہ اس کا مذہب اسلام تھا۔ آپ کو کیا ہوا؟ آپ تو دور بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں، آپ تو میری خبر پر مرنے کے بعد آ کر 2 پھول چڑھا کر بولیں گے مرنے والا اچھا آدمی تھا۔ مگر عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ان کو فیصلہ کرنا ہے، اور وہ گیا زمانہ کہ یہ لوگ کیا سمجھتے، ایک کہاوت ہے دکن میں کہ غریب کی جورو سب کی بھابھی کہتے ہیں، وہ گیا زمانہ۔
اب بات چیت برابری کی ہوگی. یقیناً ہم بھی چاہتے ہیں کہ مالیگاؤں ودھان سبھا میں کروڑوں روپے کے ترقیاتی کام کروائے جائیں. یہ مالیگاؤں کی عوام کا حق بنتا ہے. مہاراشٹر کے مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا ہے. جب مراٹھوں کی بات ہوگی تو مسلمانوں کی بات ہونی چاہیے. میں مراٹھوں سے کم نہیں, میں برابر ہوں مراٹھوں کے, یاد رکھو. اگر ان کو ملے گا تو مجھے ہی ملنا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم گلاب جامن کھاؤ اور میں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھوں کہ کب آئے گا کب آئے گا. یاد رکھو, اور گلاب جامن اس کو ملے گا اور مجھے نہیں ملے گا تو پوری مٹھائی کی دکان اٹھا کر لے کر چلا جاؤں گا میں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اور دوسری بات, ہم آر ایس ایس کے موہن بھگوت, شری موہن بھگوت سے کہنا چاہ رہے ہیں, یہ بار بار آپ مت بولو اپنے بھاشن میں بھارت کا مسلمانوں کے پوروج ہندو تھے. آپ کو کیسے معلوم؟ آپ ڈی این اے کرائے تھے کیا؟ بھارت کیسے بنا معلوم آپ کو؟ انڈو پاک بر صغیر. کتنا ٹائم ہے؟ 3 منٹ. 3 منٹ ہے. تو بھارت کیسے بنا؟ بھارت, انڈیا جو موجودہ بر صغیر جس کو کہتے ہیں, 65,000 سال پہلے افریقہ سے لوگ آئے تھے. اب پوچھئے آر ایس ایس والوں سے, ہاں افریقہ سے ہے. پھر اس کے بعد 45,000 سال پہلے ایران سے کسان آئے تھے. ہاں ایران سے آتے یہاں پہ. پھر اس کے بعد ایسٹ ایشیا سے آئے, سینٹرل ایشیا سے آئے, تب جا کے یہ بھارت بنا. مگر انہوں کیا بولے, مغل 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 مغل, اورنگزیب, شاہجہاں, اکبر. ارے اس سے اوپر بھی تو جاؤ. پشیمترا سنگا کون تھا؟ کیا اس نے 50-60 ہزار بودھ مذہب کے عبادت گاہوں کو نیست و نابود نہیں کیا تھا؟ اگر میں مغلوں کا جانشین تو کیا آپ ان کے جانشین ہیں؟ بتاؤ آپ. اور پھر آپ بولتے کہ نہیں نہیں وہ فلاں ایسا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میری آپ سے اپیل ہے, آپ تمام سے اپیل ہے کہ آنے والے بلدیہ کے انتخابات میں اللہ مجلس کا ساتھ دیں گے نا, ووٹ دیں گے پتنگ کے نشان پر, تو میرے ساتھ نعرہ لگائیے, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر.